بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ روحانی ڈیوٹی کیسے لگتی ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان اب دوسروں کو سکھانے کی سٹیج میں آ چکا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیا ہم دوسروں کی اصلاح کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور دین کی تبلیغ کے ذریعے ہم کس طرح سے اپنا نالج جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ویئرز، اسلام میں 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک ہے محبت کا کانسیپٹ، لو کا، ایک ہے امن کا کانسیپٹ، پیس کا، اور ایک ہے علم کا کانسیپٹ، نالج۔ اگر ہم کہیں کہ اسلام از ایکول ٹو لو، پیس اینڈ نالج، تو یہ غلط بات بالکل نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے، وہ محبت کا پیغام دیتا ہے، اور وہ علم کا نور پھیلاتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کا حصول جب کسی شخص میں ہو جاتا ہے اور ان 3 چیزوں کو ایک مخصوص مقام تک وہ اپنے اندر حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس کی روحانی فرائض اور ڈیوٹیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان 2 طرح سے سکھاتا ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے بات چیت کرے، لوگوں کو سکھائے، علم ٹرانسفر کرے تاکہ وہ پہچانا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ بلواتا ہے، اللہ دوسروں سے ملواتا ہے، اور اللہ اس کو ذمہ داری دیتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، جو کہ اس کی تادم موت تک چلتی ہے۔ ڈیوٹی اللہ کی طرف سے لگتی ہے اور راستہ متعین کیا جاتا ہے۔ ویئرز، اللہ تعالیٰ نے جب کسی بندے سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ چاہے جنگل میں جا کے چھپ کر بھی بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا کام لے لیتے ہیں۔ جب اللہ کے امر کا نفاذ ہوتا ہے یا نافذ کر دیا جاتا ہے تو پھر بندے کی کوئی مرضی نہیں چلتی، وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے اور اسے اس راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، خواہ اس کے علاوہ وہ دنیا میں اور بھی بہت سے کام کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا کام کرواتے ہیں۔ اور اس کے سمجھ لیں کہ سننے والے اور اس سے بات چیت کرنے والے اور اس کے ذریعے جن لوگوں کو ہدایت ملنی ہوتی ہے وہ لوگ بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، کام میں رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری روحانیت میں اذیتیں جھیلنی پڑتی ہیں، بہت سارے کام نفسیاتی اور روحانی طور پر چینج ہو جاتے ہیں، انسان کے کئی کام آسان ہو جاتے ہیں اور بہت سارے دنیاوی کام جو ہیں وہ مشکل بھی ہوتے ہیں۔ ایکچولی اس میں ہوتا یہ ہے روحانیت میں کہ جب آپ بہت زیادہ علم حاصل کرتے جاتے ہو تو علم انسان ایک حد تک اپنے اندر رکھ سکتا ہے۔ جب آپ کا ایک علم کا معیار بلند ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ علم کو ٹرانسفر کرے تاکہ علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلایا جائے۔ اور جب ہم اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں تو اسپرچویلٹی میں جو لوگ آتے ہیں ان پہ بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ وہ پنجتن پاک کے رستے پہ ہوتے ہیں، اہل بیت کے رستے پہ ہوتے ہیں، معاشی تنگی کا جن آتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ازدواجی زندگی میں بہت بڑی پرابلمز آتی ہیں، بعض اوقات ازدواجی زندگی ختم ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، رشتوں میں تناؤ آتا ہے، قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ سم ٹائم لان تان کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کی تذلیل کرتے ہیں، لوگ آپ کو حقیر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ کو حقیر جانتے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، بے چینی اور اضطراب میں رہتا ہے، یعنی اسپرچویلٹی میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کی گاڑیاں اور گھر تک بک جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح کا راستہ ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، لیکن اس میں مصائب اور مشکلات بہت ہیں اور اس میں آپ کو بہت زیادہ مستقل مزاج رہنا پڑتا ہے، کیونکہ کبھی بیماری کی آزمائش ہے، کبھی پیسے کی تنگی کی آزمائش ہے، آپ ایک آزمائش سے نکلیں گے تو دوسرے کی طرف گامزن ہوں گے، کبھی اولاد کی آزمائش ہے، کبھی آپ کے ازدواجی زندگی کی آزمائش ہے، کبھی ماں باپ سے تعلق کی آزمائش، کبھی بچوں سے تعلق کی، کبھی گھریلو ذمہ داری میں کمی، کبھی نوکری، کبھی افلاس، کبھی تو یہ اسپرچویلٹی کے سمجھ لیں کہ اہم امتحانات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آپ کو گزارتا ہے، آپ میں صبر اور برداشت کا مادہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
جتنی دیر ویئرز ہم زندہ ہیں ہم میں صرف دو چیزیں باقی رہنی چاہیے، ایک توحید اور ایک رسالت۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام قرآن حکیم ہمارے اندر موجود ہو، توحید کا کلیئر کانسیپٹ ہو اور رسالت ختم نبوت کا کانسیپٹ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کام نہیں لینا ہوتا کسی بندے سے تو وہ بندہ فیل ہو جاتا ہے، اس کا ٹیلنٹ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے آتا ہے اس رستے پر تو وہ ایک مقام سے آگے نہیں بڑھ پاتا اور اس کا ٹیلنٹ فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ روحانیت کے راستے جو ہوتے ہیں ویئرز، یہ اوپر سے نازل ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے مارکیٹئر بن جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، کامرانی دیتا ہے، لوگوں میں عزت ملتی ہے، لوگوں میں بلند کرتا ہے اور آپ کو بڑی سے بڑی مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ آپ کی بات میں اثر ہوتا ہے اور آپ کو اختیار عطا کیا جاتا ہے۔ یو کین ٹچ دی ہارٹ آف دا پیپل۔ یہ ہوتی ہے قبولیت کی سند کہ لوگوں کے دل کے دروازے آپ کی آواز سے، آپ کی زبان سے کھلتے ہیں اور اپنی موت تک انسان سیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے خاص بندے، یہ ہوتا ہے روحانیت کا رستہ۔ جب اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زبان میں، اس انسان کے لہجے میں، اس کے رویے میں نرمی پیدا کرتا ہے تاکہ دلوں پہ اثر ہو اور اس کی بات ان لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے جہاں پہ اس کی بات کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے علم میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے اختیار میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے مصائب اور مشکلات کے باوجود بھی اس کو مستقل مزاج رکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے متعین ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان درجات میں ساتھ ساتھ اضافہ کرتے ہیں۔ ہم سب کا یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے درجات، ہمارے درجات جو ہے وہ آہستہ آہستہ بلند کرتے جائیں، اور جن لوگوں سے وہ یہ اہم کام لیتے ہیں روحانیت کا، ان کو صبر، استقامت اور کامل یقین کے ساتھ اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں برکت دیں اور ہم سب کو بہت زیادہ زندگی میں، دنیاوی زندگی میں عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں۔ آمین۔